اعمال کی قبولیت کے لیے رضائے الہی اور اخلاص نیت نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہیں ہے اور وہ محض اپنی ذات کو شہرت کی بلندی تک پہنچانے کے لیے اور مقبولیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے اپناتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ مردود ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی نہ امید رکھتا ہے نہ شوق، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ رب کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے اصول کے بہت سے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مسلمان کا عظیم ترین مقصد ہے۔ جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے اپنا رب مان لیا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی حاصل کرنے کے طریقے جاننے، سمجھنے اور اپنانے کا اہتمام اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی سب سے بڑی علامت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہے۔ چند نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ ان نشانیوں سے یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ سب سے بڑی بنیادی علامت جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ آپ کا ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں مختلف مسائل، حادثات، بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی چیز کھو دیتے ہیں یا کوئی لاعلاج مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یعنی اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، کیا آپ اس مشکل وقت میں الحمدللہ کہتے ہیں؟ دوسری نشانی جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ رفاعی کام ہے، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ آپ کو فلاحی کام کرنا پسند ہے؟ کیا آپ فلاحی کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں؟ کیا آپ لاشعوری طور پر محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا خیال آتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک غریب آدمی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو آپ لاشعوری طور پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ نہایت عمدہ صفت ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ تیسری نشانی جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ دعا ہے، یعنی دعا کی کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ
یہ لوگ ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے۔ چوتھی نشانی نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ خشوع و خضوع کا مطلب نماز کے ہر رکن کو پورے اہتمام اور سکون سے ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے صرف گنتی کے چند لوگ ہی خشوع و خضوع کی لذت حاصل کر پاتے ہیں، حالانکہ خشوع و خضوع نماز کی روح ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں اور گناہوں میں ملوث رہتے ہیں؟ اس کا جواب نہایت واضح ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ خشوع و خضوع مومن بندے کی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے مومنوں کو کامیابی و کامرانی کی بشارت دی ہے۔ پانچویں نشانی جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ تواضع انکساری ہے۔ تواضع کا مطلب ہے اپنے منصب اور مرتبہ و مقام کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کسی کی عزت کرنا، اور جاہ و مرتبہ میں اپنے سے کمتر کی بھی دل سے تکریم کرنا تواضع انکساری کہلاتا ہے۔ چھٹی نشانی جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ راست گوئی ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی صورت کسی جھوٹے انسان سے راضی نہیں ہو سکتا، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ و مقبوض ترین عمل جھوٹ تھا۔ کیا آپ اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے رشتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں؟ تو آپ اللہ کی رضا کے دائرے سے باہر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتویں نشانی اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ آخری اور انتہائی اہم مسئلہ جس پر لوگ کم ہی توجہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے۔ اگرچہ دین اسلام کے بہت سے احکامات ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، لیکن ان 7 چیزوں پر خاص توجہ اس لیے ضروری ہے کہ آج اکثر لوگوں میں یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں، اور یوں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو چکے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ سے ملاقات یاد نہ ہو، اللہ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے، دراصل وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں
رکھتے قلب عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے، اور اس کے بعد بھی قلب میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔